سب پہلے جدا ہو۔ میں نے آپ کو 80 بتائے موضوعات دین کے، کیا باقی بچتا ہے باہر؟ ذرا تیزی سے کچھ آیات کو سن لیں۔ فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ، سنتے آئیے کس طرح اللہ رسول کا نام اکٹھا آیا ہے۔ یطیعون اللہ و رسولہ الذین آمنوا باللہ و رسولہ، براۃ من اللہ و رسولہ، اذان من اللہ و رسولہ، شاق اللہ والرسول ومن یعص اللہ والرسول یحاربون اللہ ورسولہ من دون اللہ ولا رسولہ ما حرم اللہ ورسولہ قل الانفال للہ والرسول فردوہ الی اللہ والرسول ما آتاہم اللہ ورسولہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ اغناہم اللہ ورسولہ قذب اللہ ورسولہ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ۔ قرآن مجید میں 100 آیتیں، اس میں یہ ساری چیزیں دین کی آ گئی۔ اللہ نے مصطفیٰ کو خود سے جدا کب کیا تھا کہ کوئی تہمت لگائے کہ تم ملاتے ہو؟ تم خدا کا جدا کرنا دکھا دو، میں تمہیں ملانا بتا چکا ہوں۔ ایسا کہنا مقام رسالت سے بے خبری ہے، گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں یہ تو ایک بات تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی جہاں بات کی ہے، ایمان باللہ، ایمان برسول کو، آمنوا باللہ ورسولہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ہر آمنوا باللہ ورسول ایمان میں ملایا ہے۔ اور ایک بات خاص طور پہ سن لیں، جب ایمان کی بات کی اللہ رسول کے ایمان کو ملا کر بیان کیا، مگر کئی مقامات ایسے بھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے صرف رسول پر ایمان لانے کی بات کی، اپنا نام ہی نہیں لیا۔ یہ بات سمجھنے والی، رسول پر ایمان لانے کی بات کی فی مارج الرد علی الکفار، کافروں کے رد کے لیے، اپنے ایمان کی بات نہیں کی، چونکہ خدا کا ایمان خود بخود رسول پر ایمان لانے میں شامل ہے۔ آپ کرتے ہیں جدا کرنے کی بات کہ جدا کرو، خدا رسول کے ایمان میں ہی اپنا ایمان قرار دیتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 170 بڑی توجہ سے سنیے، فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول آ گئے، بس رسول پر ایمان لاؤ۔ اس آیت میں ایمان باللہ کا الگ سے کوئی حکم نہیں ہے، بولیے رسول پر ایمان لاؤ۔ رسول پر ایمان لانا ہی اللہ پر ایمان لانا ہے۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 30 اور 31 میں جنات کی زبان سے قرآن نے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ، اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز پر لبیک کہو اور اس رسول پر ایمان لاؤ۔ اس آیت میں الگ سے اللہ پر ایمان لانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ہم نے قرآن کو سمجھا کیا ہے، کتنی گہرائی میں گئے ہیں، ہم نے تصورات اپنے تراشیدہ بنا رکھے ہیں اپنے مولویوں سے سن کر، اپنے خیالات پر مبنی۔ چھوڑو اپنے تفکرات کو، اپنے تخیلات کو، اپنے ذہن کو، اپنے عقیدوں کو اٹھا کے پھینک دو، سب کچھ عقیدے نئے سرے سے قائم کرو، صرف قرآن پر، قرآن کی تعلیم پر، رسول کی تعلیم پر، اور کوئی معیار قابل قبول نہیں سوائے قرآن و سنت کے۔ قرآن و سنت کیا فیصلہ دیتا۔ مزید آگے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے الحدید کے اندر، سورہ الحدید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آمنوا برسولہ، رسول پر ایمان لاؤ، اللہ اپنی رحمت کا 2 گنا حصہ عطا کرے گا۔ صرف رسول پر ایمان لاؤ، الگ سے اللہ پر ایمان لانے کا ذکر نہیں، نفی نہیں ہے اللہ پہ ایمان کی۔ جب رسول پر ایمان لے آئے تو رسول کوئی خود تھوڑا بن سکتا ہے، کوئی خود بہت رسول بن کے آتا ہے کوئی جو از خود رسول بن جائے، جو از خود رسول بننے کی کوشش کرے لوگ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، جوتے مارتے ہیں۔ کوئی شخص خود رسول نہیں بن سکتا۔ رسول کیسے بنتا ہے؟ انسانی سے اللہ کسی کو چنتا ہے،
اجتباء کے مقام پر، استفاء کے مقام پر بٹھاتا ہے. اور اللہ پاک فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، کسی بشر اور کسی انسان کی مجال نہیں کہ میں اس سے کلام کروں. اللہ فرماتا کسی انسان کی مجال نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ میری طاقت نہیں کہ میں کسی انسان سے کلام کروں، نہیں، اللہ کی سب طاقتیں ہیں. فرمایا کسی انسان کی طاقت نہیں کہ میں اس سے کلام کروں. تو باری تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے تو کلام؟ کہتے اللہ وحین، میں کسی کو چنتا ہوں، اس کو نبوت کے مقام پر بیٹھاتا ہوں، اپنا رازدار بناتا ہوں، اس کے اوصاف بلند کرتا ہوں، اسے نبی کا تاج بناتا ہوں وحین، اور میں اس سے کلام کرتا ہوں. جس سے اللہ کلام کر لے وہ نبی ہو جاتا ہے. تو اللہ فرمایا میں اس سے کلام کرتا ہوں اور میرے بہاف پر وہ لوگوں سے کلام کرتا ہے. سو اس کا کلام میرا کلام ہوتا ہے، اس کی گفتگو میری گفتگو ہوتی ہے، اس کا ہنسنا میری رضا ہوتی ہے، اس کی بیعت میری بیعت ہوتی ہے، اس کی اطاعت میری اطاعت ہوتی ہے، اس کی محبت میری محبت ہوتی ہے، اس کا حکم دینا میرا حکم ہوتا ہے، اس کا منع کرنا میرا منع کرنا ہوتا ہے، اس کا ادب کرنا میرا ادب ہوتا ہے. اس لیے فرمایا میں اس سے کلام کرتا ہوں، پھر جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ میرا کلام ہوتا ہے. اس لیے جو اس پر ایمان لے آئے وہ سمجھو مجھ پر ایمان لے آیا. پھر اللہ رب العزت نے اطاعت کا حکم دیا. کس چیز کا؟ اطاعت کا. اطاعت کا حکم دیا. بڑے توجہ سے اس بات کو سمجھیے، بڑے توجہ سے. قرآن مجید میں 38 آیتیں ہیں اطاعت کے لفظ کے ساتھ. کتنی؟ 38 آیتیں ہیں. 38 38 آیتیں ہیں جس میں حکم اطاعت ہے. پلے باندھ لیں یہ بات آج کی رات. کتنی آیتیں ہیں؟ 38. ان میں سے 20 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کی اطاعت کا اکٹھا حکم ہے. کتنی آیتیں؟ 20 آیتیں ایسی ہیں جس میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا اطیعوا اللہ و رسولہ، یا من یطع اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر آیا ہے. 20 آیتیں ہو گئیں. باقی کتنی بچی؟ 18 آیتوں میں صرف حضور کی اطاعت کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت کا نام نہیں ہے. اب آپ سمجھے ہیں بات کو؟ صرف رسول کی اطاعت کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں. جیسے میں نے ایمان کی مثال دی تھی، وہ کیوں نہیں ذکر؟ اس لیے کہ جب رسول کی اطاعت ہو گئی تو خدا کی اطاعت اس کے اندر خود بخود آ گئی. 18 آیتیں، اور ایک آیت بھی قرآن میں ایسی نہیں، ایک آیت بھی الحم سے والناس تک جس میں خالی اطاعت الہی کا ذکر ہو، ساتھ اطاعت رسول کا ذکر ایک بھی نہیں. یہ پیمانہ ہے قرآن کا. اب کہاں جائیں گے آپ؟ 20 آیتوں میں خدا و مصطفیٰ کی اطاعت کا یکجا ذکر، 18 آیتوں میں فقط اطاعت مصطفیٰ کا ذکر، اور خالی اطاعت خدا کا ذکر بغیر اطاعت مصطفیٰ کے ایک آیت بھی نہیں ہے قرآن میں. کسی کو شوق ہو تو بنانی پڑے گی اسے. ما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وان تطیعوہ تہتدوا واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. الغرض 18 آیتیں میں نے آپ کو بتا دی قرآن مجید کی جس میں صرف اطاعت رسول کا ذکر. یہ تو تھا الگ ذکر اور صرف اطاعت رسول کا ذکر. یہ قرب دیا حضور کو، اتنا قرب اور وصال دیا. اور پھر آپ کو بتاؤں ایک قرب و وصال کی انتہا ہوتی ہے. جب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آتا ہے تو اس میں واو عاطفہ آتی ہے. وہ عاطفہ فائدہ دیتی ہے جمع کی، اقتران کا، تشریک کا، مگر تغایر بھی ہوتا ہے کہ دو وجود ہیں. قرآن مجید میں تو حد کر دی. ایسے مقامات بھی ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول دو کا ذکر ہے مگر صیغہ واحد کا استعمال کیا. ذکر دو کا اور صیغہ اور ضمیر واحد کی، دو کو واحد میں گم کر دیا. سورہ نساء میں فرمایا غور سے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ. دوسرا مقام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، فرمایا وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ.
پہلے فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول کی، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود توڑے، تو بولیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان کے حدود توڑے یا اس کے حدود توڑے؟ ذکر دو کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور ان کے حدود توڑے، تو ان کے نہیں کہا، کہ اس کے حدود توڑے۔ ذکر دو کا تھا، ضمیر ایک بنا دی۔ دوسرا مقام سورہ انفال آیت نمبر 20 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ فی ھذا المقام وحد الضمیر فی قولہ ولا تولوا عنہ ولم یکن عنہما لأن طاعة الرسول هي طاعته صلی اللہ علیہ وسلم وليست بطاعتين بل هي طاعة واحدة۔ تو فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے منہ نہ پھیرو۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور بولیے انگلش میں کیا کہیں گے؟ ڈونٹ ٹرن یور فیس فرام دیم، ڈونٹ ٹرن یور فیسز فرام دیم، ڈونٹ ٹرن اوے فرام دیم۔ قرآن کہتا ہے ڈونٹ ٹرن اوے فرام ہم، obey Almighty Allah, obey Holy Prophet, and don't turn your faces away from Him. He doesn't say them, Him. تو ضمیر ایک کر دی، ضم کر دیا۔ پھر اس کے بعد سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، انما افرد الضمیر للہ ولرسولہ وقال اذا دعاکم وما قال اذا دعواکم، لأن استجابت الرسول هي استجابت للہ تعالی۔ هذه الکلمہ للشیخ اسماعیل عبد الغنی دامت برکاتہ، وصرح اللہ تعالی وتبین من هذا ان لیست بدعوتین ولا استجابتین بل هي دعوة واحدة واستجابة واحدة، فمن استجاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان مجیبا للہ لأنه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم هو مبلغ عن اللہ تبارک وتعالی، فمن كان مطیعه هو مطیع اللہ تبارک وتعالی بحکمہ۔ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز کو لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائے، نہیں کہا بلائیں، when they call you، نہیں کہا when he calls you۔ اس کے نتیجے میں حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث، کیا؟ حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، یہ آیت نازل ہو چکی تھی، دوران نماز آقا علیہ السلام نے مجھے آواز دی، مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، میں نماز میں تھا، تو میں نے فلم اجب، میں نے جواب نہیں دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ نے پوچھا کیوں نہیں جواب دیا؟ قلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں ثم اتیتہ فقال ما منعک ان تاتینی فقلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا اس وجہ سے جواب نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تم نے قرآن میں خدا کا حکم نہیں سنا؟ جب رسول آواز دے تم لبیک کر کے آیا کرو، تمہارا حکم تھا نماز چھوڑ کے آ جاتے میرے پاس۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سو اس طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حضور کے قریب کیا اور قرب اور وصال کے اعلیٰ مقامات پہ رکھا، اور قرب اور وصال کا مقام اتنا بڑھایا کہ افعال بھی ایک کر دیے۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، میں نے ماری، یہ بیعت آپ سے نہیں کرتے، یہ مجھ سے کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے افعال میں ایک کر دیا، اسماء میں ایک کر دیا، رؤوف الرحیم بنا دیا، خود بھی اور وہ بھی، شہید بنا دیا، خود بھی اور رسول بھی، الحق المبین خدا بھی اور رسول بھی، نور خدا بھی رسول بھی، الکریم خدا بھی رسول بھی، الخبیر خدا بھی رسول بھی، الشکور خدا بھی رسول بھی، العلیم خدا بھی رسول بھی، الولی اور مولا خدا بھی اور رسول بھی، المبشر خدا بھی اور مصطفیٰ بھی، محمود اور حمید خدا بھی اور مصطفیٰ بھی، مزکی اور سمیع خدا بھی اور مصطفیٰ بھی۔
یعنی آپ اندازہ کریں کہ شانوں میں، اسماء میں، صفات میں، افعال میں، ظواہر میں قربت و وحدت پیدا کر دی. تو جب اتنا قرب عطا کر دیا کہ پھر اس میں دوئی نہ رہی حکم کے باب میں، تو پھر وہ سکون ہی سکون ہونا تھا. تو آقا کو سکون آ گیا. آقا کو تو سکون کا راز سمجھ لیں جڑ جانے میں ہے. سکون کا راز جڑ جانے میں ہے. رسول خدا سے جڑ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جوڑ دیا تو رسول کو سکون مل گیا. رسول خدا سے مل گئے تو رسول کو سکون نصیب ہوا ان کی شان کے لائق. تم بھی اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو تم سکون کے لیے مصطفیٰ سے جڑ جاؤ. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. انسانیت کا سکون، امت کا سکون صرف در مصطفیٰ سے وابستگی میں ہے، حضور سے غلامی میں ہے. جڑ جاؤ در مصطفیٰ سے حضور کی محبت کے ساتھ، جڑ جاؤ مصطفیٰ سے حضور کی اطاعت کے ساتھ، جڑ جاؤ مصطفیٰ سے حضور کی اتباع کے ساتھ، حضور کی سیرت کے ساتھ جڑ جاؤ. تمہارا اٹھنا بیٹھنا حضور کے رنگ میں رنگا جائے، تمہارا چلنا پھرنا حضور کے اسوہ حسنہ کے رنگ میں رنگا جائے، تمہارا بولنا حضور کے رنگ میں رنگا جائے، تمہارے اخلاق، تمہارے آداب، تمہارے طور طریقے، جینا مرنا اوڑھنا بھی چھوڑنا اگر حضور کی سنت میں، حضور کی سیرت میں، حضور کے اسوہ میں، حضور کے قدوہ میں رنگا جائے تو جب جڑ جاؤ گے مصطفیٰ سے ظاہر و باطن کا سکون نصیب ہو جائے گا. تحریک منہاج القرآن اس ابدی سکون کی طرف تمہیں بلا رہی ہے. ابدی سکون حضور کے عشق میں ہے، حضور کی محبت میں ہے، حضور کے تمسک میں ہے، حضور کی اطاعت اور اتباع میں ہے. ابدی سکون دل کے اندر ہے. اپنے اعتبار بدل لو، اپنی طبیعتوں کے اندر سکون کا چشمہ کھولو، عبادت کی طرف رغبت اختیار کرو، سجدہ ریزی کرو، اپنے مالک کو جو تمہارا خالق ہے اسے منایا کرو، اس سے اندھیروں میں باتیں کیا کرو، رب سے ہم کلامی کیا کرو، اور آقا علیہ السلام کے تبصر سے خدا کے حضور حاضری کیا کرو. اپنی زندگیوں میں عملی انقلاب لاؤ. اللہ پاک اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو بھی اس چشمہ سکون میں سے فیض دے گا جو چشمہ سکون آقا علیہ السلام کو عطا کیا ہے. جو فیض اللہ حضور کو دیتا ہے وہ فیض حضور کی امت کو حضور کے صدقے سے نصیب ہوتا ہے. اپنی صورتیں مصطفیٰ کی صورت کے رنگ میں رنگ دو اور اپنی سیرتیں مصطفیٰ کی سیرت کے رنگ میں رنگ دو. اگر یہ تعلق قائم کر لو گے اللہ پاک دنیا اور آخرت کے سکون اور راحتوں سے آپ کو بہرحیات فرما دے گا. اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے لے جائے، سلامتی ہو. حضور کا میلاد اس کائنات میں مبارک ہو. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے منارو حضور آ گئے. بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا. اپنائیے میلا اسکن کریم. اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی. اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے. ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام. سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ. جشن میلاد النبی ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ATV اردو پر. ہر صبح ETV اردو کی خوشبو سے مہکے
आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा, रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करिश, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी, हर पीर तक जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा। प्रोग्राम फरमाने इलाही, हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर, रोजाना सुबह 5:30 बजे। मुस्तफा मुस्तफा। प्रोग्राम नवाए सरोज, रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू बहारे सुबह। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। लिखिए उसे खत में के सितम उठ नहीं सकता। लिखिए उसे खत में के सितम उठ नहीं सकता। पर ज़ौफ़ से हाथों में, पर ज़ौफ़ से हाथों में कलम उठ नहीं सकता। नजारों ज़मीन की बहारों सभी में मनाओ हुजूर आ गए। इरशाद होता है सूरह बकरा के इस मुकाम पर कि जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की मक्का मुअज़्ज़मा में काबतुल्लाह की तामीर की और उनके साथ सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम भी शरीक थे। जब काबतुल्लाह की दीवारें उठा चुके तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ की कि बारी ताला अपने घर की तामीर के सिलसिले में हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उसके बाद उन्होंने 2 दुआएं की हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज उनकी उन 2 दुआओं से कर रहा हूं। एक अर्ज किया बारी ताला रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ए अल्लाह हमें हमेशा अपने हुजूर सरे तस्लीम व रजा और सरे इताअत व इबादत झुकाए रखने वाला बना। हम हमा वक्त तेरे हुजूर इताअत और इनक़ियाद और तेरे हुजूर तस्लीम व रजा के पैकर बने रहें। ये उनकी दुआ का पहला जुज़ था जिसका ताल्लुक खुद उन दोनों से है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और इस्माईल अलैहिस्सलाम आपकी दुआ में आपके साथ शरीक हैं, चूंकि तामीर काबा में शरीक हैं इसलिए तस्निया का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, हम दोनों को हमेशा इस्लाम का कामिल पैकर बनाए रखना। दूसरा जुज़ इस दुआ का ये है
وہ دراصل خاص موضوع ہے آج کی گفتگو کا۔ پھر آپ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے، ہماری نسل میں سے امت مسلمہ کو قائم فرمانا۔ یہاں ایک حرف آیا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، من تبعیدیہ ہے، یعنی بعض کے لیے آیا ہے۔ یہ بات من کا کلمہ اشارہ دیتا ہے کہ اس دعا میں کہ امت مسلمہ پیدا کرنا ہماری ذریت اور ہماری نسل میں سے، ایک اشارہ دے رہے تھے کہ ہماری نسل میں پیدا ہونے والا ہر فرد امت مسلمہ میں شامل نہیں ہوگا۔ من ذریتنا، ہماری نسل ہماری ذریت میں سے ایک طبقہ، ایک نسب، ایک گروہ ہمیشہ امت مسلمہ کے طور پہ ہر دور میں موجود رہے۔ اب یہ پیغمبر کی نگاہ ہے، کعبۃ اللہ اس وقت تعمیر کر رہے ہیں اور مکہ بطور شہر وہاں آباد نہیں ہے، تھوڑی سی آبادی ہے جو حضرت ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے قیام پذیر ہونے کی وجہ سے، اور وہاں پانی کا چشمہ جو زمزم ہے اس کے نکل آنے کی وجہ سے ایک تھوڑی سی خانہ بدوشوں کی آبادی ہو گئی تھی۔ پھر آپ نے وہاں کعبہ تعمیر کیا آ کر، شہر ابھی نہیں بنا، اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ جو ہماری ذریت ہوگی، اور ہماری سے مراد یہ بات توجہ طلب ہے، اشارہ ان کے دوسرے بیٹے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد اور ان سے جنم لینے والی نسل کی طرف نہیں ہے، چونکہ دو کے لیے دعا ہو رہی ہے، مسلمین، ہم دونوں کو، اور جو بیٹا آپ کے ساتھ شریک کار ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں، سیدنا اسحاق علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ تو آپ اپنی دعا کو مخصوص کر رہے ہیں کہ میری وہ نسل جو میرے بیٹے اسماعیل سے جنم لے گی، اس نسل اور ذریت میں سے کچھ لوگ ہر دور میں مسلمان رہیں، ہر دور میں توحید پر رہیں، ہر دور میں مومن رہیں، اور ہر دور میں تیرے اطاعت گزار رہیں، جنہیں امت مسلمہ کہا جائے، اور وہ نسل اسماعیل میں سے کچھ لوگ ہوں۔ یہ خاص دعا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے جب وہ نسل جو میرے بیٹے اسماعیل کی ذریت میں سے امت مسلمہ کے طور پر ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر صدی میں موجود رہے گی، جو نسل، جو خانوادہ، جو شجرہ ہر دور میں امت مسلمہ کے طور پہ موجود رہے گا، پھر اس میں سے اس نبی آخر الزمان کو مبعوث فرمانا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پھر اے باری تعالی وہ میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے جنم لینے والی ذریت کا وہ طبقہ، وہ خانوادہ، وہ شجرہ اور وہ نسب جو مسلسل میرے دور سے لے کر اس دور تک جب نبی آخر الزمان نے آنا ہے، جو مسلسل اسلام اور ایمان پر رہا ہوگا، جس کے آبا، اجداد، امہات، مرد اور عورتیں تسلسل سے مومن رہے ہوں گے، جو امت مسلمہ ہوگی، تو اس امت مسلمہ میں سے اس رسول کو مبعوث فرمانا جس کا تو نے آخر الزمان میں بعثت کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد کا ذکر ہے، تاکہ وہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، ان کا تزکیہ فرمائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اب جو پہلی بات یہاں واضح ہوگی وہ یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، اسی طرح آپ نے ایک دعا اور بھی کی، اس کا ذکر ان آیتوں سے اوپر آیا ہے، اس سے پہلی
آیت نمبر 125 اور 26 میں ذکر آیا ہے.